السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز، میں آپ کو آج بتانا چاہوں گی کہ قاف اور کاف میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، پہلے اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور اس میں عموماً کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے قاف کی ادائیگی کے لیے، جس کو ہم بڑا قاف بھی کہتے ہیں، کہ زبان کے پچھلے حصوں کو تالو کے پچھلے حصے کی طرف بلند کرتے ہوئے یعنی کوے والی جگہ پر لگاتے ہیں، جبکہ ہونٹ اطراف کی طرف کھینچے ہوئے ہوں، اور موٹی اور سخت آواز میں اور درمیانہ سا لمبا کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو زبان کے جو بیک ہے، تو وہ جو پچھلا حصہ ہے، جس کو جب زبان کا جڑ بھی کہا جاتا ہے، وہ تالو سے لگا جاتا ہے، اور تالو کے پچھلے حصے میں وہ جس کو کوے کا ہم کہتے ہیں، کوا کہتے ہیں نا، اس جگہ ٹچ ہوتا ہے، تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اور قاف میں ہم یوزلی کیا غلطی کرتے ہیں، یہ آگے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ڈھیلی ڈھالی پست آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ قاف جیسے قاف، پھر ہونٹ گول کرنا، یہ ہونٹ گول کرنا ہم ہر ہیوی لیٹر میں کرتے ہیں، ہر فل لیٹر کو سمجھتے ہیں ہم کہ جب تک منہ گول نہیں کریں گے ہمارا لیٹر ادا نہیں ہوگا، جبکہ یہ غلطی ہے۔ آپ دیکھیں قاف کی ادائیگی میں اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ جبکہ ہونٹ اطراف پر کھنچے رہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کاف ہی ہوتا ہے نا، چھوٹا کاف، اسی طرح ادا کرنا ہے، مگر پیچھے سے زبان کو ہمیں تالو سے لگانا ہے، اور ذرا سا جو ہے نا لمبائی میں ہمارا منہ تھوڑا سا اوپر کھلے گا۔ تو جیسے کاف، قوف، کیف، قوف، اسی طرح کاف کو دیکھیں، کاف کے لیے کاف کے نکلنے والی جگہ سے ذرا منہ کی جانب زبان کو تالو سے لگاتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے، جبکہ ہونٹ اطراف پر کھینچے رہیں۔ اس میں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں بھی ہونٹ اطراف میں کھینچے رہیں گے، اور باریک اور سخت آواز ہوگی، اور درمیانہ سا لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کریں گے۔ اور اس میں بھی ہم مینلی کیا غلطی کرتے ہیں، ڈھیلے ڈالے اور لٹکے ہوئے لب و لہجے پر پڑھنا، ہونٹ گول کرنا، اس میں بھی ہم قوف کہتے ہیں، قوف، تو یوزلی ڈھیلا سا ہم پڑھتے ہیں، قوف تو پورا منہ گول ہی ہو گیا۔ اور کاف کی ادائیگی میں زبان کو درمیانہ تالو کی طرف لے جانا، جس کی وجہ سے کھاف کا مشابہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ وقف پر آواز کو یکدم روک دینا یا آواز کو اچھال دینا، یہ چیزیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ عموماً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ قاف کو یوزلی ہم کیف کی طرح پڑھتے ہیں، قاف کو کیف کی طرح، جیسے کہ ہم دیکھیں لقد ہوتا ہے، ہم لقد کہتے ہیں، اسی طرح قریب ہوتا ہے، ہم قریب کہتے ہیں، قادر ہوتا ہے، ہم قادر کہتے ہیں، مقتدر ہوتا ہے، ہم مقتدر کہتے ہیں، اس طرح قلب کہتے ہیں، قلب ہوتا ہے، قوف سے ہم اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور سم ٹائم ہم ٹینشن میں جب باریک مطلب چھوٹے کاف کو بھی بڑے کاف کی طرح پڑھ دیتے ہیں، جہاں قلب لکھا ہوتا ہے وہاں قلب پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہماری یہ غلطیاں نہ ہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے، حرام مسٹیک ہوتی ہے، کفریہ مسٹیک ہوتی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں، اس کی ادائیگی کا طریقہ ہم تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں۔ اگر آپ پکچر کو دیکھیں تو اس میں قاف کو آپ دیکھیں، جو بڑا قاف ہے، یہ کون سا حوالہ ہے، اس کو آپ نیچے سے دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے القاف اور دوسرا الکاف۔ القاف جو ہے اس میں یہ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو جو ہمارا پیچھے جو کوا جس کو کہتے ہیں نا منہ میں، جس کو بعض لوگ چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، کوے میں جب ہمارے زبان کا مخرج ٹچ ہوگا پچھلا حصہ تو قاف ادا ہوگا۔ اور یہ اس میں اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے الحنک اللحمی، لحم کہتے ہیں گوشت کو، یعنی کہ گوشت والے ایریے میں زبان ٹکراتی ہے، سافٹ پیلٹ پہ۔ اور جبکہ جو کاف ہے ڈنڈی والا، اس کے لیے لکھا ہوا اللحمی والعظمی، لحمی گوشت، عظمی ہڈی، یہاں ہڈی اور گوشت کا ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہ ادا ہوتا ہے، کاف ادا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہمیں بہت خیال کرنا ہے کہ قاف اور کیف میں کیا فرق ہے۔ زبان کو ہم اگر صحیح مخرج پہ لگائیں گے تو صحیح ادا ہوگا، ادروائز یہ غلط ہو جائے گا۔ اور کیوں ہم کریں، کیونکہ اس سے سارے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔
جیسے ہے لقد خلقنا، ٹھیک ہے، خلقنا، ٹھیک، اور نیچے جو ریڈ ہے تقویم، تقویم، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اردو میں، جب اردو اسٹائل پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں لقد خلقنا تقویم، سب کچھ ہم نے اس کو چھوٹا کاف بنا دیا۔ تو ہمیں اس کے لیے بہت خیال کرنا ہے، ہم پورا قرآن ہی اس طرح پڑھ جاتے ہیں، اور پھر جب ختم کر لیتے ہیں قرآن تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن ختم کیا، حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنی حرام مسٹیکس کرتے ہوئے چلے گئے۔ ایسا قرآن ہمیں ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن وبال جان نہ بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے وقت قاف اور کاف میں فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ بعض آیتوں میں یہ کفریہ مفہوم بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کفریہ مفہوم کا مطلب ہے کہ یعنی کہ حرام مسٹیک ہو جاتی ہے، یہ ایسا جملہ ہم ٹرانسلیٹ کر جاتے ہیں کہ جو کہ کفر پہ مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لفظ جملے جو ہوتے ہیں کفریہ بن جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں قاف اور کیف، قاف اس سے قلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور کیف جو ہوتا ہے اس کا مطلب قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا انت قلبی، جب صحیح والا ہم پڑھتے ہیں تو انت قلبی کا مطلب ہوتا ہے تم میرا دل ہو۔ اسی طرح اگر ہم کہیں انت فی قلبی، تم میرے دل میں ہو۔ اگر ہم اسی کو غلط پڑھیں، ہم کہیں اگر انت قلبی کہ تم میرا کتا ہو، نعوذ باللہ، اور اسی طرح انت فی قلبی، تم میرے کتے میں ہو، یعنی کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا مسٹیک ہو گئی۔ اگر آپ عرب میں جا کے یہ بولیں گے تو میرے خیال سے وہ ابھی آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے، اور میرے خیال سے آپ خطرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم قرآن سے اگزامپل لیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس یہود آئے تھے، یہودیوں نے قرآن کے بارے میں بتایا، پوچھا تھا، کچھ کوشچنس کیے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ جو قرآن ہے میرے دل پہ اترتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ تو یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا اسلام ایکسیپٹ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، اس کا ایک پارٹ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اگر ہم اس کو غلط پڑھ دیں، مطلب قلبی کا جب صحیح پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اے نبی آپ کہہ دو کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے۔ تو اگر ہم اس کو غلط پڑھ جائیں تو کیا ہوگا، قلبک اگر ہم کہہ دیں تو جملہ کیا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جس نے آپ کے کتے پر قرآن اتارا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ بات کہیں گے جانتے بوجھتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر چکے ہوتے ہیں، کتنی بڑی حرام مسٹیک کر گئے، کتنا بڑا مطلب گناہ کر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم پورا قرآن اس طرح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھیں، قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اگر چھوٹے کاف سے پڑھا جائے کل تو اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ تو ہم کیا جب کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، جب بڑے کاف سے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ مگر جب ہم غلط پڑھتے ہیں، ہم کل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کھاؤ، اللہ ایک ہے۔ تو کیا اللہ کی وحدانیت کے لیے ہمیں کھانا پڑے گا؟ یعنی یہ تو آپ سمجھیں کہ بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قلبہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد اللہ کی ہدایت کے بارے میں ہم بات ہوئی ہے کہ جو اللہ کے پہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو غلط پڑھ جائیں تو پھر کیا ہوگا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ڈاگ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے کتے کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ ہدایت کس کو چاہیے، ہمیں یا اسے؟ وہ تو ہدایت پہ ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔
تو ہم کتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم قرآن کو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے ہمارا، یا لا علمی ہے، ہم قرآن کو صحیح نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کو ٹھیک کرنا ہے، صحیح سے پڑھنا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم اس کو تھوڑی سی اگزامپلس بتانا چاہوں گی جو کاف اور قوف سے ہوگی. جیسے چھوٹے کاف سے اک، اک، اور بڑے کاف سے اق، اق، اق. اسی طرح کیا، قو، کیا، قو. ٹھیک ہے، ڈفرینس ہمیں فیل ہونا چاہیے. کیا، قو. تو یہ سب چیزیں ہم سیکھنی ہوں گی. اسی طرح ہم قادر، قادر، اسی طرح قادر ہوگا یا قادر، قادر، قادر. آپ کو ڈفرینس فیل ہوا؟ ایک بڑا کاف، ایک چھوٹا کاف. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں. ایک دفعہ میں آخر میں آپ کو ایک اور دفعہ پکچر دکھا دیتی ہوں جو کہ ہمیں صحیح مخرج کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دونوں میں خیال رکھنا ہے کہ زبان بیک سے صحیح جگہ لگے. بڑے کاف میں وہ کوے پہ لگتی ہے، چھوٹے کاف میں اوپر تالو پہ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. السلام علیکم.